زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے۔ جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش۔ جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے۔ جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے، رسہ جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رساکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جہاد ہے۔ قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی۔ جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ۔ اسی سے تو ان کو موقع مل گیا نا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے باتوں میں آئیں، چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہوں کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منوا لو۔ یہ تم نے جو کل پیدا کر دی ہے، گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا۔ تو جو کہتے ہیں کہ اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں، لہذا ایسا کرو، کچھ مصالحت کرو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو۔ قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان کی بات نہ سنیے۔ تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے، جہاد بالقرآن۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52، اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے، انذار، اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار۔ اسی میں آگے آتا ہے، اسی صورت میں فلا تطع الکافرین، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں، نہ سنیں، نہ توجہ دیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ 12 برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے، تلوار تو نہیں اٹھی۔ الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں، you don't have to raise hands even in self defense۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ 12 برس، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے۔ یہ جہاد بالقرآن، اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا، پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا، پھر ان کا تزکیہ کیا گیا۔ تزکیہ کس بات کا؟ دل میں کوئی ولولہ، کوئی امنگ، کوئی حوصلہ، کوئی طلب، کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے۔ جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل، جب تک دل سے ساری امنگیں، ساری ایمبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا، یہ ہے تزکیہ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول، اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں، نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول، محبت رسول کے بغیر نہیں، اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انصاری اللہ۔ اور یہ سمجھ لیجئے، بس آخری نکتہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہل عرب کے لیے
تو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. کام مکمل ہو گیا. لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک پوری دنیا میں اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں ہو گیا تھا، اس وقت تک ہنوز حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا. یہ بات میں نے 5ویں جماعت میں پڑھی تھی. علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی. بانگ درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی. ایک شعر تو وہ ہے بانگ درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈھالا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی. وہ داڑھی مڈا تھا، عالم تو نہیں تھا. یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے. 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی. انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا، لہذا چھوڑ دیا. دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود. اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود. اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجئے. حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے. ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے. صحیح بات نہیں. کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات. اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں. ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا. پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے. حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے. خطبہ حجت الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغت، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا، اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، 3 دفعہ جواب دے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف. کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا، بہت بڑی امانت تھی قرآن.
اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. پاگل کہے گئے، مجنون کہے گئے، شاعر کہے گئے، ساحر کہے گئے، مسحور کہے گئے، کیا نہیں کہا گیا. اور پھر جو مارے کھائی ہیں، جو 3 سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی، جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے، وہاں تو کچھ نہیں تھا. پھر طائف کا پتھراؤ یاد کیجئے، پھر مکے سے نکلنا اور 3 دن رات ایک غار میں چھپے رہنا. پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے، اس میں 70 اگر کافر مارے گئے تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں. 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے، چچا بھتیجا، سب کو بس یہی معلوم ہے. چچا بھتیجا، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا. اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا، اے اللہ یہ مان رہے ہیں، تو بھی گواہ رہے. اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں. اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو. اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے. دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی عظمت، اپنا بول بالا، اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلمہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی، خود ہی نہیں پڑھا، پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا، سمجھائیں گے کیا؟ بہرحال وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے. اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا. اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ. اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمگیڈون کے معنی تو لکھا ہوگا A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اور حضور کی احادیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ. اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر، وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے. عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں، شکنجے میں ہے. 100 سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال. 1905 میں گیا تھا انگلستان، جرمنی، 1908 تک رہا تھا. وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں، جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ، کہتے 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا ہے، لہذا اس نے انتقام لیا ہے. بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا وہ 2 نظاموں کا ہوگا، جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سیویلائزیشنز. تہذیبوں کا تصادم آئے گا، اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن دشمن کو معلوم ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. ابلیس کہہ رہا ہے. پہلے اس میں آتا ہے ایک مشیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے، ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس. ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر.
It's the dictatorship of the capitalist. دوسرے نے کہا مشیر نے، اجی وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، وہ کارل مارکس نے کیا کر دیا ہے، میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے اس کو بھی رد کر دیا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، انگارے کے اوپر آ گئی ہے راکھ، اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ دیکھیے کت قدر صحیح عکاسی کر رہا ہے۔ مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور مفکر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من، دونوں کی رائے مل گئی۔ بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، ان کی آستینوں کے اندر وہ ید بیضا والا ہاتھ نہیں ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے۔ اب نیا سنتھیسس کیا ہوگا؟ ملوکیت ختم ہوئی، جمہوریت آئی، جمہوریت نے کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لی، اس کا جواب کمیونزم میں آیا، کمیونزم نے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کی، وہ بھی آج بڑھ چکا ہے۔ اور فوکویاما جو ہے بغلیں بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، دیکھو وہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کمیونزم کا۔ لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقاں نہ گدائے رہنشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام دبا ہوا ہے، راہ کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے، صحیح رخ پر نہیں پڑ رہا، کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ فائدہ کیا؟ ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چبھو دیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی۔ امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے، جس نے نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کی، نہ ورلڈ کی رائے عامہ کی پرواہ کی، نہ اپنے جو یورپین الائز ہیں ان کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وی شیل گو اٹ الون، جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں، نشے میں دھت ہے۔ لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ جو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا؟ ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے، ڈر ہے، یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کمزوری ہماری ہے، ہم میتھڈالوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے۔
یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے، دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا تھا۔ آپ زمانے سے بورو کر کے، کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر، یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ وہ آئے گا through the revolutionary process to be derived from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے لیے کمر کسیں، اتباع رسول جو ہے، دل میں ارادہ تو ابھی سے باندھیں کہ ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حب رسول کا تقاضا اتباع رسول، اور اتباع رسول کیا؟ حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ میں آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھے رہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشیر احمد صاحب ہیں بنگلور سے، وہ لکھتے ہیں کیا حضور کے بعثت کا مقصد حکومت الہیہ ہے؟ مسلم ممالک میں ممکن ہے؟ کیا دوسرے ممالک بھی ہے؟ مسلمانوں پر یہ مقصد فرض ہے جب دوسرے ممالک میں بھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ میں یہاں مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، مومن، جس کے دل میں کنوکشن پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایمان پیدا کریں۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو مومن پر فرض ہے، چاہے وہ اکیلا ہو۔ اقلیت وقلیت چھوڑ دیجئے آپ، اتباع کس کا نام ہے؟ حضور کی پیروی۔ تو حضور تو اکیلے تھے جب کام شروع کیا، آپ کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی امت نہیں تھی۔ آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت تھی پہلے سے، عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت، آپ تو ان مشرکین میں پیدا ہوئے، آپ کی کوئی امت نہیں تھی۔ پہلے دن 4 آدمی ایمان لائے، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پرانے دوست، دلی دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، علی چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اپنے ہی گود میں پل رہے ہیں، اور زید ابن حارثہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے غلام تھے اور منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے۔ اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا۔ لیکن اس کی پابندی ہم پر نہیں ہے کہ ریولوشن لے آئیں، پابندی اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہر مومن پر فرض ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا what is the first step that we should follow to bring about Islamic social system؟ محمد یونس صاحب ہے یہ۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا۔ پہلا سٹیپ یہ کہ ایمان پختہ کریں، ورنہ اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ اور یہ فرق میری تقریر سے آج آپ سمجھ لیجئے، ہمارے پاس بالعموم الا ماشاءاللہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ انہیرٹ کیا ہے ہم نے اپنے والدین سے۔ اٹس اے ریشیل کریڈ ناٹ پرسنل کنوکشن۔ تو پہلا کام یہ ہے، اس کے بعد جو ہے گاڑی آگے چلے گی۔ ہندوستان کی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہندوستان میں بتائیے کون سی اسلامی اجتماعیت یہاں صحیح کام کر رہی ہے؟ بتائیے تو مہربانی بھی ہوگی۔ دیکھیے یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے یہاں کی جماعتوں کے مابین میں کہوں یہ صحیح ہے غلط۔ میں نے اصولی بات آپ کو بتا دی، جو یہ کام کرے صحیح ہے، آپ کریں، کھڑے ہو جائیں، صحیح ہو جائے گا۔ باقی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ایبسالو نہیں ہو جاتے آپ ڈیوٹی سے، آپ کا فرض ختم نہیں ہوتا۔ پہلے ایمان حاصل کریں اور اس کے بعد اس جد و جہد میں لگ جائیں۔ Is everything justified in jihad as done by jihadi fighters because it is known that Muhammad always followed war rules؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو قوانین تھے، کھیتیاں نہ اجاڑی جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، جو نان کمبیٹنٹس ہیں
ان کو ہلاک نہ کیا جائے، بوڑھوں اور عورتوں پر زیادتی نہ ہو، یہ سارے احکام تھے۔ اب آج جو انسان نے اپنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے جو کچھ سیکھا ہے وہ تو فرق ہی نہیں کر سکتا کمبیٹنٹ کون ہے اور کون نان کمبیٹنٹ ہے۔ ڈیزی کٹرز جو افغانستان میں گرے ہیں، کیا وہ دیکھ سکتا تھا کہ کون ہے جو لڑنے والا ہے کون نہیں ہے؟ تو صورتحال بہت بگڑ گئی ہے، اور اب اس کے جواب میں ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ مخلص ہیں، میں ان کے خلوص پہ شک نہیں کرتا، لیکن جس طرح کی وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اس سے حاصل کچھ نہیں، نتیجہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ رائے عامہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، حالانکہ پوری رائے عامہ جس طرح سامنے آئی ہے عراق پر حملے کے خلاف، دنیا میں اتنے بڑے ڈیمونسٹریشنز کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں، یورپ میں اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں۔ یہ حنیفہ کوئی شاید خاتون ہے، پلیز گیو سم ٹپس آن ہاؤ ٹو بیکم اے پرفیکٹ ریڈر آف قرآن with understanding meanings of the sayings of the Almighty۔ قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ عربی نہ سیکھیں اور عربی زبان میں قرآن نہ پڑھیں۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، ٹرانسلیٹر نے یہ سمجھا آپ کو بتا دیا، جبکہ وہ براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ It should descend directly on your heart۔ اس کے لیے اتنی عربی، یہ نہیں کہ آپ کو علامہ بن جائیں عربی کی، لیکن یہ کہ اتنی عربی آتی ہو کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے تسلسل نہ ٹوٹے۔ آیت پڑھی، پھر ترجمہ دیکھا، پھر کہیں لکھا ہوگا نمبر 10 حاشیے میں کہیں ہے، نمبر 10 تلاش کیا، پھر اسے پڑھا، پھر آئے اگلی آئے۔ یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، اس طریقے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ Few more questions. Could we please have a more detailed explanation of the hadith wherein the Prophet has ordered us to follow 5 things including jihad? جی اصل میں پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پہلے جماعت ہو وہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک آرگنائز جماعت کے بغیر تو کوئی انقلاب تو نہیں لایا جا سکتا، نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ تبلیغ کے لیے آپ ادارے قائم کر لیں۔ اب ماشاءاللہ کتنا بڑا ادارہ ہے IRF کا، اس کے ذریعے سے جو تبلیغ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ ہم نے انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم کی، لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، جنگ وغیرہ میں، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ۔ لیکن یہ کہ یہ جماعت نہیں ہوتی ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، یہ ادارے ہیں، دارالعلوم ہیں وہ بھی ادارے ہیں۔ اور پھر جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں سمع و طاعت ہو، لسن اینڈ اوبے۔ اور اسی کی بیعت لی تھی حضور نے صحابہ سے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک تھے، انصاری صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ 9 پوائنٹس تھے اس بیعت کے۔ آپ کا ہر حکم سنیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان، خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم، آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، ہاؤ کم، ہم نہیں کہیں گے۔ اٹ ول بی یور پریروگیٹو، جس کو چاہیں آپ امیر بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنائیں گے جھگڑیں گے نہیں ان سے، ان کی بھی اطاعت کریں گے۔ البتہ جو ہماری رائے ہوگی وہ ہم ضرور پیش کریں گے۔ یہ تھا معاہدہ جس پر جماعت قائم تھی، سمع و طاعت۔ اب یہ کیا کرے گی جماعت؟ 2 کام کرنے ہیں، ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کی ایک جڑ ہے، ایک چوٹی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہ ہجرت آج کر سکتے ہیں، آج رات کر سکتے ہیں۔ سوچئے بیٹھ کر اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، نکالیے ان کو، ہجرت شروع ہو جی۔ اور آخری ہجرت کیا ہے؟
جب کفر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اس وقت کہا جائے اب ساری قوت ایک جگہ پر آ جائے مسلمانوں کی، تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے، پھر چھوڑو گھر بار اہل و عیال آ جاؤ. یہ ٹاپ ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کی پہلی منزل کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اور آخری جہاد کیا؟ قتال ہے اللہ کی راہ میں، جو کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے. تو یہ اس کے اندر، اس حدیث کے اندر وہ پورا پروسیس موجود ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک کا سود جائز ہے اس لیے کہ یہ حکومت کا ہی منافع ہے. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس سود کو لوگ سود کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. اس لیے نہیں سمجھتے کہ آج پوری دنیا میں اس کا دورہ ہے. پوری دنیا کی یونیورسل اکانومی جو ہے اس کے اندر سود تانے بانے کی طرح ہے، جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے. اس سے بچ کر کاروبار بڑے سائز کا کرنا تقریباً محال ہے. اس لیے نہیں مانتے، بس بات تو سیدھی سی ہے، ورنہ وہ سود حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور البتہ دو باتیں علیحدہ ہیں. ایک ہے براہ راست سود میں ملوث ہونا، یعنی کوئی رقم سود کے اوپر بینک میں رکھ کر اس کا سود جو ہے ماہانہ آ رہا ہے اور وہ سب کھا رہے ہیں، یہ براہ راست سود ہو گیا. یا سود پر آپ نے بینک سے رقم لی ہے، مکان ذرا بڑا عالیشان بنا رہے ہیں یا اپنا کاروبار کی وسعت دے رہے ہیں، یہ تو مطلقاً حرام ہے. حرام ہے، حرام ہے. اس سے زیادہ کوئی شے اسلام میں حرام نہیں ہے. حضور نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. ایسروہا، ان میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے این کہ ہر رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. لہذا اسے تو چھوڑ. البتہ ایک انڈائریکٹ ہے. آپ ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں، کارخانے نے پیسے لے رکھے ہیں بینک سے، لیکن آپ وہاں چاہے ایک ڈیلی ورکر کی حیثیت سے ہیں یا کہیں ملازمت کر رہے ہیں، یہ سیکنڈری ہو جائے گا. اس سود سے اس وقت کوئی نہیں بچا ہوا. پوری حکومت اس کے اندر ملوث ہے، تو کون بچے گا؟ اس کے بعد سوال ہے عتیق احمد صاحب کا. میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو اور ویڈیو یہ حرام ہیں یا مکروہ ہیں؟ اگر یہ غلط ہیں تو ہم کیوں ٹی وی کے ذریعے آپ کے اور دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہیے. دیکھیے، چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ تصویر کشی جو حرام ہے، نمبر ایک تو قرآن میں نہیں حرام. یہ حرمت جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس وقت تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ سے، برش سے، قلم سے. وہ حرام ہونا اس کا آج بھی متفق علیہ ہے. کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی جاندار کا مجسمہ تراشنا، یہ دونوں حرام ہیں، مطلق حرام. البتہ جب کیمرہ ایجاد ہوا، حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں. نئی چیز جب بھی آتی ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے. اس لاؤڈ سپیکر کے بارے میں ہو گیا تھا. جب یہ نیا آیا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے کہا کہ اس پر اذان نہیں دی جا سکتی، اس پر خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اس پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے، نماز اذان دی جا رہی ہے. تو نئی چیزوں سے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ذرا اپراتی ہے، بس اتنی بات ہے. جب کیمرہ آ گیا تو عالم اسلام میں بڑا اختلاف ہو گیا. عالم عرب کے علماء تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس میں ہاتھ کا کوئی دخل ہی نہیں، عکس ہے یہ تو. لیکن ہندوستان، پاکستان، یہ جو بر عظیم پاک و ہند ہے، اس کے علماء اس پر مصر رہے کہ وہی حکم اس پر بھی ہوگا. البتہ انہوں نے اجازت دی کہ سماجی ضرورت کے لیے جائز ہے. پاسپورٹ ہے، مجرموں کی شناخت ہے، امراض کی تشخیص کے لیے میڈیکل بکس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں. اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اگر ہماری عام سماجی ضرورتوں کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جائز ہے. ظاہر بات ہے کہ جو تقریر کسی کی آپ ویڈیو پر دیکھیں گے، آڈیو پر وہ اثر نہیں ہوتا. آج کی اصل بات کیا؟ آڈیو ویژول. آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور کان سن رہے ہوں، دونوں سے مل کر جو بات دماغ میں جاتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے. تو دین کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. عام جو ہے فوٹوگرافی ہابی کے طور پر یا یادگار کے طور پر کہیں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں میرے نزدیک.
محمد جمیل صاحب کے دو سوال ہیں. نمبر 1, از فیملی پلاننگ جائز ان اسلام؟ نمبر 2, واٹ از دا ریئل میننگ آف سیکولرزم اینڈ کین اے مسلم بی سیکولر؟ فیملی پلاننگ جو ہے جہاں تک منع حمل کی تدبیر ہو وہ حرام نہیں ہے، لیکن کوئی آپریشن کرا لینا، مستقل طور پر وہ چینج کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اور طریقے ہیں کنڈومز وغیرہ کے، ان کو استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہونے کا اس کا کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ حضور نے عزل کی اجازت دی تھی صحابہ کو. عزل کا پتہ نہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے بیان کروں آپ کے سامنے، لیکن یہ کہ اس فلسفے کے تحت کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، کیا کریں گے، یہ پھر ایمان کی کمزوری ہوگی. ہاں بیوی بیمار ہے یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں تو آپ وہ عزل کریں، اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، وقفہ ڈالیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، جہاں تک دوسرا سوال ہے، کوئی مسلمان، بلکہ میں اب مسلمان نہیں کہتا، پھر مومن کہوں گا، کوئی مومن سیکولر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام تو نظام اور مذہب دونوں کا مجموعہ ہے. عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، سوشل کسٹمز بھی ہیں، اس کا سیاسی نظام بھی ہے، اس کا معاشی نظام بھی ہے، اس کا سماجی نظام بھی ہے، تو وہ تو ایک نظام ہے. کوئی شخص جو ہے سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، یہ بات غلط ہے. اسلام تو اس نظام کے ساتھ ہے، وہ دین ہے، اور اسے غالب کرنے کے لیے حضور بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال تو اور بہت ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سب کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہوئے.